السلام علیکم ویورز، احمد رضا کھجلا فارم کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی رحمت، اپنا کرم، اپنا فضل عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جی تو دوستو، جیسا کہ آپ میرا یوٹیوب چینل، فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں، میں احمد رضا آپ کی خدمت میں حاضر ایک نئے ولاگ کے لیے، ایک نئی ویڈیو کے لیے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری وقتاً فوقتاً ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ دوستوں سے شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ کہ ماشاءاللہ موسم سرما کی آمد ہو چکی ہے، تو بہت سے حضرات ونڈے کی تبدیلی کا بھی نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ونڈے کی ترتیب کا نام پوچھتے ہیں، کیا ترتیب ہونی چاہیے، کیا چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ تو وہ یہ چیز ہے کہ ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ کیا استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ کیا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کہ ہر بندے نے اپنی توفیق کے حساب سے، ایک بندے جو ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ہم نے دانہ دینا، ٹھیک ہے۔ دانہ کیا؟ چنے کا جو چار پھڑا جسے کہتے ہیں، وہ چنا جو ہے وہ جانوروں کو دینا۔ چنا اس ٹائم جو 200 کے اوپر نیچے ہے، جو چنا جو چار پھڑ ہے وہ تقریباً مارکیٹ میں 240-50 سے لے کے 60-70 تک بکتا ہے۔ تو ہر بندے کی جیب کے حساب سے کی بات ہوتی ہے کہ اس کی جو جیب زیادہ دے گی تو وہ جانور کو کھلائے گا۔ تو اسی طرح آپ آ جائیں دوسری طرف، ایک سوڑی ونڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی چنے کا ہی بنتا ہے، دال کا بنتا ہے، ٹھیک ہے، چنے کی دال کا۔ تو وہ اسی طرح وہ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ چیز یہ ہے کہ وہ بھی استعمال لوگ کرتے ہیں۔ اگر وہ 270-260 روپے کلو ہے تو وہ 150 روپے کلو، 140 روپے کلو ہے سوڑی ونڈ، ٹھیک ہے، وہ بھی جانوروں کو کھلاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ جانوروں کو، جو میری آبزرویشن ہے، جو میری سوچ ہے، جو میں نے تجربہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جانور جو ہے نا وہ سوڑی ونڈ سے بھی بنتا ہے۔ اگر سوڑی ونڈ جو ہے نا وہ آپ پراپر کھلائیں نا ان کو، چنے کا بھی تجربہ کیا ہے، مگر چنے کا بھی تجربہ ہو گیا، یہ نہیں کہ نہیں، مگر زیادہ جو ہے نا چوکر، اور مثال کے 40% چوکر ہو، مثال کے 400 گرام چوکر ہو، 1 کلو جو ہے نا وہ سوڑی ونڈ ہو، تو جانور جو نا اچھے طریقے سے پلتا ہے۔ تو اس ٹائم جو میرے جانور ہیں یہ کھا رہے ہیں جی سوڑی اور چوکر استعمال کر رہا ہوں، اور ساتھ میں منرل وغیرہ بھی، تو یہ اس سے پل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ چیز ہے کہ اس سے بھی میں نے جانور کا وزن کرتے ہوئے دیکھا، ورنہ 3-4 سال جو میں نے ان کو کھلایا وہ یہی کھلایا کہ جس میں کافی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، جیسا کہ چنا، جیسا کہ کیا کہتے ہیں مکئی کا دلیا، گندم کا دلیا، ٹھیک ہے، اور چوکر۔ پھر اس کے بعد استعمال کیا وہ کیا نام ہے اس کا، کیا کہتے ہیں یار، وہ گڑ کا سیرا جسے کہتے ہیں، سیرا رائس پالش، ٹھیک ہے۔ میں نے 3-4 سال اپنے جانوروں کو یہ بھی دیا، رائس پالش۔ پھر اس کے بعد کیا نام، جو کا دلیا، پھر اس کے بعد منرل سوڈا، یہ تقریباً 18-20 چیزیں ہیں، جس میں سویابین بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو 17-18 بنتی ہیں، یہ میں نے ساری 3-4 سال میں نے وہ دیا، تو وہ بھی ٹھیک رہا ہے۔ مگر جانور جو ہے نا میرا، جو سوڑی ونڈ سے جو تیار ہوا نا، وہ سوڑی ونڈ سے وزن زیادہ کیا اس نے۔ تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیز ہے۔ تو ایکسپیریمنٹ جو ہر بندے کا حساب اپنا اپنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ میں نے دانہ بھی دیا ہے، مگر دانے کے علاوہ جو ہے نا سوڑی ونڈ سے بھی جانور بنتا ہے۔ دانہ بھی ٹھیک ہی ہے، وہی چیز ہے، مگر اس کی جو کیٹاگری ہے
اور یہ ہوتا ہے نا کہ دانہ جو چار پھاڑا ہوتا ہے، اکثر لوگ چار پھاڑا دے تو رہے ہوتے ہیں مگر یہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ جانور کو ہضم بھی ہو رہا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو کوئی مینگن کے ساتھ ہی وہ جو کیا نام ہے اس کا مینگن کے ساتھ ہی وہ جو ان کے ذرات ہوتے ہیں ساتھ ساتھ وہ بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سوڑی ونڈ ہوتا ہے نا، یہ مینگن کے ساتھ نہیں آتا، یہ ویسے ہی جذب ہو جاتا ہے، جب معدے کے اندر جاتا ہے تو وہ یہ سمجھیں کہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو چار پھاڑ ہے نا وہ اسی طرح کھاتا ہے جانور، اور جو اسی طرح پھینک دیتا ہے۔ تو اس کے لحاظ سے آپ لوگوں کو جو پتہ نہیں لگتا، جو ناڑی بندے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں لگتا کہ مینگن کے ساتھ وہ دلیا بھی آ رہا ہے، کنک پکی بھی آ رہی ہے، کنک پوری کھا رہا ہے جانور تو وہ بھی آ رہی ہے، تو اس چیز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو سوڑی ونڈ ہم کھلاتے ہیں اس میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے دانہ جسے کہتے ہیں ہم چار پھاڑا، اس سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ کو ہاضمے والا اس کو دیں مسالہ وغیرہ، تو اس سے یہ جانور جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کچا کہتے ہیں نا، جسے کچی مینگن نہیں پھینکتا، ٹھیک ہے، اور نظام کو اندر ہضم پوری اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے۔ اور زیادہ تر چیزیں جو ہے نا یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہے، سوڑی ونڈ جو ہے نا وہ بہترین طریقے سے ہضم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں یہ ساتھ ساتھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے آپ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، جو خیال نہیں رکھتے ان کا جانور اچھی خوراک مہنگی خوراک کھا تو رہا ہوتا ہے مگر اس کا سین یہ ہوتا ہے کہ وہ کھا تو رہا ہوتا ہے مگر جانور جو ہے نا کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ نظام ہضم ان کا ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس چیز سے تھوڑا سا، اور ویسے بھی جو سوڑی ونڈ ہے نا، سوڑی ونڈ دیکھیں کہ میں نے اپنے جانوروں کو 1 کلو سوڑی دیتا ہوں تو تقریباً 400 گرام اس میں چوکر دے دیتا ہوں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جانور جو نا بھرپور طریقے سے نظام ہضم بھی اس کا ٹھیک رہتا ہے اور ڈائجسٹ بھی ہو جاتا ہے اور ہر چیز۔ اور ویسے بھی یہ جو دانے سے تھوڑا سا میانہ روی میں پڑتا ہے، تھوڑا سستا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جس کے زیادہ جانور ہیں اس کو یہ چیز استعمال کرنا چاہیے، جس کے ایک آدھ جانور وہ شوق سے کھلا رہا ہے، ونڈا کھلا رہا ہے، دانہ کھلا رہا ہے، چنے کا چار پھاڑا کھلا رہا ہے، تو وہ اپنی مرضی سے کھلا سکتا ہے۔ اس سے میانہ روی جو چیز ہے وہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے، تو یہ چیز ہے کہ دانے کی ترتیب یہ ہوتی ہے جو آپ مرضی سے استعمال کر لیں۔ تو جانوروں کو آج سنڈے اسپیشل ہے تو صفائی سوئی اندر کی ہو گئی ہے، باہر جانور باندھے ہوئے ہیں، کیوں باندھے کہ 2-3 یورن جو انہوں نے کرنے ہیں باہر ہی کر لیں۔ اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ یورن جو ہے نا یہ اندر ہی کرتے ہیں، اپنے اندر رکھتے ہیں جان کے۔ یہ ہر اپنی جو سے جیسے ہی اپنی جو میں اپنی جگہ پہ جاتے ہیں تو مینگن کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یورن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ باہر کریں، مگر میری ان کی ضد یہ ہے کہ جتنی دیر ہمیں اندر نہیں کرو گے واڑے کے اندر تو ہم ادھر ہی یورن کریں گے۔ تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو میں اس لیے ابھی باہر کیوں کیا کہ تھوڑا سا ان کو دھوپ بھی لگ جائے، سارے دن کا ساری رات کا تھوڑی سی ٹھنڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے ہمارا واڑا بڑا گرم ہے، ٹھیک ہے، کہ اندر ہم کھڑے ہونے ہیں نا تو تھوڑی دیر کھڑے رہیں تو ہمیں ہیٹ فیل ہوتی ہے۔ تو یہ جو پردے میں نے پھینکے ہوئے یہ بھی آدھے پھینکتے ہیں کیونکہ کھرلی کے آگے رکھتا ہوں، بالکل سیل بند نہیں کرتا۔ تو سیل بند کرنے والے دن ابھی آئے بھی نہیں، جب دھند وغیرہ پڑے گی، کوئی کوہرا پڑے گا تو پھر ضرورت پڑے گی اس چیز کی، ورنہ ابھی گزارا ہو رہا۔ تو ماشاءاللہ یہ چیز ہے۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جانوروں کو اچھے طریقے سے دھوپ پڑے، اندر بھی پڑتی ہے مگر باہر کی دھوپ کی بات اور ہوتی ہے۔ اسی لیے ان جانوروں کو بھی کیا کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ بھی ہٹکیلیاں کر رہے ہیں، تو ادھر ان کو رکھتا ہوں کیونکہ انہوں نے ساتھ ساتھ پٹھے کھانے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی منڈا کھا لیے، انہوں نے پٹھے کھا لیے۔ کل میں سبھی جانوروں کے لیے لایا تھا پٹھے، مگر جو ہماری جو لارا نے بالکل کچھ نہیں کھایا۔ پٹھے تو ویسے ایک دانہ پکڑتی تھی
تو وہ دوسرے کو وقت پڑا ہوا تھا کہ اب اس کے پاس ہمارے پاس ختم ہو گیا، یہاں تک کہ وہ سمبا نے بھی ختم کر دیے، تو بچوں نے بھی ختم کر دیے، تو پھر اس کے پاس پڑے، پھر میں نے وہ بھی ان کو دیے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ بھی ان کو دے کے تو میں نے اس کو ونڈا ڈال دیا، تو ونڈا وہ کھا گیا، بس اس کو عادت پڑ گئی ہے ونڈے کی، کیا کرے۔ تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بلو کو، کہ بلو کی ہائٹ آپ دیکھ لیں، جب میرے پاس یہ آیا تھا تو کھرلی کے تھوڑا سا تنگ ہو کے کھرلی سے منہ مارتا تھا، تو اللہ کا شکر اب بہترین ماشاءاللہ ہائٹ اس کی اچھی ہو گئی ہے۔ اگر یہ صحیح طریقے سے اپنے طریقے سے صحیح طریقے سے کھڑا ہو گیا نا تو ماشاءاللہ اس کی لینتھ کافی ہے، تو اللہ کا شکر ہے۔ تو آج نہیں تو کل ہمیں انجیکشن لگانا تھا، تو آج بھی بس یاد نہیں رہا، ٹھیک ہے، کہ ہم نے انجیکشن لگانا ہے ان کو، تو اب انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آج کی ڈیٹ میں انجیکشن جو ہے نا میں لے آؤں تو لگا دوں۔ تو یہ چیز ہے کہ 3 ماہ اس کے پورے کرنے ہیں، 3 ماہ ہونے کے قریب ہے، 1 ہفتہ رہ گیا ہوگا، اس کے بعد دیکھتے ہیں، ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں کہ کیا سین ہے کیا نہیں ہے۔ وہ ساتھ والے جو بھی کام کرتے ہیں نا، وہ کوئی ہل جل کرتے ہیں تو وہ جانور ڈر جاتا، تو ابھی انہوں نے شاید کچھ اوپر سے پھینکا تو جانور جو ہے نا وہ ڈر گیا، یہ دیکھا آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ تو یہ چیز ہے کہ جانور جو اپنے طریقے سے بیٹھا ہوتا یا کھڑا ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی ہٹ کے روٹین سے ہٹ کے چیز ہوتی ہے تو وہ یہ جانور جو ہے نا ڈر جاتا۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے، یورن شورن نے کیا ہوئے، مگر دیکھیں مینگنے بہت کم کیے ہیں، تو جیسے ہی میں نے ان کو اندر کرنا ہے تو انہوں نے سٹارٹ ہو جانا یورن کرنے میں بھی اور مینگنے کرنے میں، تو ماشاءاللہ یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری لارا۔ تو لارا کی ابھی جو پوزیشن پیڑوں کی ہونی چاہیے پریگنیسی میں، وہ ابھی کوئی چیز واضح نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، 1 مہینہ اور ویٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں تاریخ کہیں پہ میں نے لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اکثر ڈاکٹر جو ہے نا وہ جب چیک کرنے کے لیے ہاس کراتا ہے نا تو کہتا ہے جی آپ کو پتہ کہ اس کی کراسنگ کی کیا ڈیٹ ہے، تو ہم لوگوں کے پاس ڈیٹ نہیں ہوتی جو جانور کھلا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے جب اس کو کراس کرایا تو میں نے لکھ لی تھی، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کون سی تاریخ ہے، تو میرے خیال سے کہ 2 کے قریب ماہ ہو گئے، اب میں دیکھوں گا کیا سین ہے، تو پھر اس کے حساب سے پھر اس کو دیکھیں گے، پھر چیک کرواؤں گا الٹرا ساؤنڈ کے، کیونکہ میں الٹرا ساؤنڈ نہیں کروانا چاہ رہا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جانور ہے نا یہ پہلی بار کراس ہوا اور پہلی بار اس نے ڈلیوری کرنی ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا احتیاطی تدابیر کرنی ضروری ہے کہ کیا کیا چیز کی اس کی کمی پیشی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیز، اور ساتھ کوئی ادویات بھی، سب سے پہلے تو میں نے ان کو کیا کہتے ہیں الفا کا ڈی شروع کرنا، جیسے ہی اس کا پریگنیسی کا پتہ لگ جاتا ہے تو الفا کا ڈی شروع کرنا۔ الفا کا ڈی جو ہے نا وہ جب 3 مہینے کی گبن بھیڑ ہو جاتی ہے نا تو وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں، تاکہ بچے کی نشو و نما کے لیے نا وہ بہترین چیز، ایک تو یہ چیز، اور دوسرا اس کی خوراک جو ہے نا آہستہ آہستہ مینٹین ہو جائے گی، مینٹین کچھ ہوئی ہے مگر پھر بھی یہ نخرے کرتی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ بچہ جب اس کو ہونے والا ہوگا تب یہ ایٹومیٹکلی اس کو کھو پڑے گی، اس کو بھوک لگے گی تو زیادہ کھائے گی، پٹھے بھی یہ کھائے گی، تو یہ چیز ہے کہ یہ روٹین جو ساتھ ساتھ کرنی پڑتی ہے۔ جانور کی بچوں کی طرح بہت کیئر ہے، جو کیئر کرے گا وہی شوق سے جانور پالے گا، اور جانور ایسے پالنے سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیکھیں کہ کون کرتا کہ کیا نام ہے، صبح میں تقریباً 7 بجے اٹھ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، بچوں کو اسکول کے بعد مجھے ان کی روٹی پانی کا ہوتا ہے کہ لوگ جی پٹھے لا کے دینے ہیں، ونڈا لا کے دینا ہے، یہ وہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کی روٹین دیکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب سردی آ جاتی ہے تب دیکھنا پڑتا ہے کہ تھوڑی سی دھوپ آئے تو پھر ان کو کھولوں، تو یہ چیزیں یہ ساتھ ساتھ کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں نا یورن کر رہا اب، تو یہ چیزیں جو ہے نا معاملات ساتھ ساتھ ہیں،
کہ یہ ایک ہٹ کے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی توفیق دی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک ہٹ کے ہمیں مزہ آتا ہے کہ ماشاءاللہ جانور پالنے میں, ٹھیک ہے. اور ایک دو جانور قربان ہو جانے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کوئی بچہ چھوٹا رہ گئے یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں پھر وہ روٹین میں چل جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ توفیق دے ان کو, ان کے بچوں کو. بچے آگے مل گئے, ایک مل گیا, دو مل گئے, وہ آگے کنٹینیو چلنے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں. اور آج سنڈے اسپیشل ہے. آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا. تو ماشاءاللہ یہ ہمارے جانور جو ہے نا یہ 2 سال کے قریب ہو چلیں, ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بریڈ کو ہم خوراک تھوڑی سی کم دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور میل کو ہم ذرا پوری دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ دیکھنی پڑتی ہیں. اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جانور کے بال ہی بال ہوتے ہیں, اندر کچھ نہیں ہوتا, مگر ایسی بات کوئی نہیں ہے. یہ جب انشاءاللہ اب گرمیوں میں ننوائی کرائیں گے, گرمی سٹارٹ ہوگی تب پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ جانور جو ہے نا اندر سے بھی ٹھیک ہے. تو بہت سے لوگ قربانی چھترے کی نہیں کرتے جس کے اوپر بال ہوتے ہیں, اندر سے کچھ بھی نہیں نکلتا, ٹھیک ہے. تو چھترے میں کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ چھترے کا جو ویسٹ ہوتی ہے, جیسے ہم کھال وغیرہ اندر کا جو بھی آنتڑیاں وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ چھترے کی ہلکی ہوتی ہیں اور بکرے کی وزنی ہوتی ہیں. تو بکرے کا گوشت اگر 50 کلو کا بکرا ہے نا تو بکرے کا گوشت جو ہے نا وہ آدھے سے کم نکلتا ہے, 1-2 کلو کم نکلے گا. تو چھترے کا گوشت جو ہوتا ہے نا وہ اگر 50 کلو وزن ہے نا تو 25 کلو ہو سکتا ہے, 26 کلو ہو سکتا ہے, وہ 23-24 کلو نہیں ہوتا. تو یہ چیز ہے کہ یہ ہر کسی کو نہیں پتہ ہوتا. تو دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.